نے جو کائنات کے مشاہدات کیے اور جنت و دوزخ کے لحاظ سے جو مشاہدات ہیں وہ علیحدہ موضوعات ہیں. پھر واپسی اور واپس آتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو کچھ انعامات ملے وہ علیحدہ موضوعات ہیں. ہر ایک پر علماء اہل سنت ہمیشہ اپنی تحقیقات کو اکٹھا کرتے رہے ہیں. نادر المعراج کے اندر ایک مقام اسی موضوع کا اس کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے 777 صفحے پر. در ذکر ثنائے آن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مر حضرت خدا ون تعالی را و لطائف و اشارات کے در تشہد است. اس کے اندر مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت رسول علیہ الصلاۃ والسلام را چہار مقام بود. یہ ساری کتاب فارسی میں ہے. نادر المعراج یعنی یہ اتنی بڑی کتاب معجزہ معراج کے بارے میں صرف لکھی گئی فارسی کے اندر، اور اس مقام پر یہ لکھا ہے کہ حضرت رسول علیہ الصلاۃ والسلام را چہار مقام بود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقام تھے. ویسے انگنت مراتب اور مقامات ہیں، یہاں ایک جہت کے وہ 4 مقامات کا تذکرہ کر رہے ہیں. و در ہر مقام خلت دیگر یافت، اور ہر مقام کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کی طرف سے ایک دوسرا پہلے سے منفرد انعام میسر آیا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو نوری پوشاک عطا کی گئی. اول مقام مولود، دوم مقام مشہود، سوم مقام محمود، چہارم مقام مقصود. تو انہوں نے یہ 4 مقام ان ناموں سے بیان کیے: مقام مولود، مقام مشہود، مقام محمود اور مقام مقصود. مقام مولود را گفتان، یہ 4 مقام جو ہیں جن محققین نے بیان کیے، جن سے مصنف نے بھی استفادہ کیا، تو 4 آیات سے ان کو اخذ کیا. تو مقام مولود جو ہے وہ اس آیت سے ماخوذ ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس سے مقام مولود کی دلیل حاصل کی. مقام مشہود را گفتان کہ ثم دنا فتدلی، یعنی معراج کے سفر میں جو سورہ نجم میں ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، تو یہ مقام مشہود ہے. سوم مقام محمود، مقام محمود را گفتان کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس سے مقام محمود کا تذکرہ کیا. و مقام مقصود را گفت کہ انک میت و انہم میتون، اس آیت سے مقام مقصود کا انہوں نے استشہاد کیا. کہتے ہیں مقام محمود را خلت خدا کرامت کردش و گفت. یہاں جو مقام محمود ہے اس کے اندر رب ذوالجلال نے آپ کو علیحدہ ایک انعام عطا کیا، اور مل کتاب ولل ایمان والی آیت کا تذکرہ کیا. در مقام مشہود خلت قربت یافت، یعنی پہلے تھی خلت کرامت اور یہ ہے خلت قربت کہ قاب قوسین او ادنا. ودر مقام محمود خلت شفاعت کرامت کردش. مقام محمود میں رب ذوالجلال نے
آپ کو شفاعت کی خلعت جو ہے وہ عطا کی، اور وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ودر مقام مقصود خلعت رحمت کرامت کردش، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی یہ مقام مقصود کے اندر رب ذوالجلال نے آپ کو انعام عطا کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی قیامت تک کی ہر گھڑی، اس گھڑی کے اندر جو ہے وہ پہلے سے بھی مزید زیادہ رب ذوالجلال آپ کو عروج عطا فرماتا رہے گا۔ اب یہ محققین کی آراء ہیں، کہتے ہیں کہ ندا آمد از درگاہ معبود، اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز آئی، اے 70,000 حجاب نور، نور سبز، و 70,000 حجاب نور سرخ، و حجاب عظمت از پیش برخیزید، کہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے نور کے، سبز نور کے 70,000 حجابات، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کرنے لگے تو حجابہ نور، اللہ کے ہاں کوئی ایسا اس پر حجاب نہیں مانا جا سکتا جس طرح عام کسی چیز پر حجاب ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں جو حجاب کا تصور ہے وہ حجاب جس پر ہے اس کا کوئی جسم ہوتا ہے، اور اللہ جسم سے پاک ہے، اور پھر حجاب جس پر ہوتا ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اور کوئی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس واسطے وہاں ہے حجابہ نور، اس کا حجاب نور ہے، یعنی نور کی تجلیاں جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل دوپہر کو سورج کی طرف دیکھیں تو دیکھا نہیں جا سکتا سورج کی طرف، کہ اس پر کرنوں کا حجاب ہے، کہ وہ کرنیں ہیں اسی کے نور کی تجلیات ہیں اور تیز بڑی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں کو دیکھنا مشکل ہے، تو وہ تو سورج کا خالق ہے اور اس کا نور کتنا قوی نور ہے، تو اس بنیاد پر یعنی اور کوئی چیز اسے ڈھانپے ہوئے نہیں ہے، نہ کوئی ڈھانپ سکتی ہے، اور نہ ڈھانپنے کا یہ انداز ہو سکتا ہے جو ہم ڈھانپنے کا معنی سمجھتے ہیں۔ بہرحال رب ذوالجلال نے ان حجابات سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ جو 70,000 سبز نور کے حجاب ہیں، اے حجابات تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوا، اے 70,000 حجاب نور سرخ، کہ سرخ نور کے جو 70,000 حجابات ہیں تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ، اور پھر وہ اے حجاب عظمت، اے عظمت کے حجاب، یعنی وہ 70,000 حجاب نور کے ہیں، سبز نور کے اور سرخ نور کے، اور پھر اے حجاب عظمت از پیش برخیزید، سامنے سے تم سارے حجابات پیچھے ہٹ جاؤ، و اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام تو سر برار چے می خواہی بخا، اور اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر آگے نکالیں ان حجابات سے، اور جو آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگیں، وہ ہر چمی گوئی بگو، جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ لیں، وہ ہر چے مراد تو باشد طلب ساز، اور جو بھی مراد ہے یعنی شب معراج آپ کے دل میں جو بھی مراد ہے وہ آپ اپنی زبان پہ لے آئیں اور آپ مانگیں۔ یہ یعنی کہ گفتگو کیا ہوئی وہاں پر، یہ ان محققین کا اپنا ایک تحقیق کا انداز ہے۔ وہما آنکنند کمن گویم، یعنی ظاہر ہے کہ وہاں جو گفتگو ہوئی جب قرآن عربی میں ہے تو وہ بھی عربی میں ہے، لیکن یہ لکھنے والے یہ کتاب فارسی میں لکھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن پھر فارسی میں کر رہے ہیں۔
وہم آکنن کے من گویم کہ پوری کائنات کے انسان وہ کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا تھا کہ ہم آکنن کے من گویم ومن آکنم کہ تو گوئی. سارے وہ کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں، لیکن میں وہ کروں گا جو آپ کہیں گے. جس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب میری رضا ڈھونڈتے ہیں، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں. ہم آکنن کے من گویم ومن آکنم کہ تو گوئی، جو آپ کہو گے میں وہ کروں گا. تو فرمودن حضرت علیہ الصلاۃ والسلام بعض ندائے شنیدم سرکار فرماتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد پھر میں نے آواز سنی کہ یا محمد علیہ الصلاۃ والسلام پیش تر آئے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے آئیں. گفتم یا واحد آمدم، میں نے کہا اے وہ ذات جو کہ واحد ہے، اللہ کے اسماء میں سے یہ قسم ہے. یا واحد آمدم، میں آ گیا ہوں. گفت یا محمود علیہ السلام برحمت پیشتر آئی. اللہ نے پھر پہلے محمد کہا سرکار کو، تو پھر محمود فرمایا کہ اے محمود آپ رحمت سے مزید آگے آئیں. گفتم کہ اے رفیع آمدم. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا اسم گرامی رفیع، رفعت دینے والا، بلندی دینے والا، وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی. فرمودن کے بہر حجابے کے می رسیدم حجابے یکسو شدی تا از حجاب نور و ظلمت در گزشتم. شنیدم کہ اے سید ولد آدم از مخلوقات چون تو کجاست، کہ ہما کونین در زیر قدم تو کردم. تو رب ذوالجلال نے کہا کہ ہم نے آپ کو حجابات سے گزارا، اور اب اس انداز میں آپ پہنچ چکے ہو کہ از مخلوقات چون تو کجاست، کہ ہما کونین در زیر قدم میں تو کردم، کہ ساری کائنات میں نے آپ کے قدم کے نیچے کر دی ہے. آپ اس وقت اس مقام پر ہو کہ میں نے آپ کو سب سے بلند کیا، اور ساری کائنات میں نے آپ کے قدم کے نیچے کر دی. در پردہ غیب در آئے، در اخبار الملکوت اورداس کے فرمودن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون در پردہ غیب در آمدم. پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ آپ آگے بڑھیں اور پردہ غیب میں آئیں. اور فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ جب چون در پردہ غیب در آمدم ہیچ حجاب نہ دیدم، جب میں پردہ غیب میں پہنچا تو وہاں کوئی حجاب نہیں تھا، مگر خیش را دیدم استادا و چشم دلم را بخشادن. وہاں میں صرف اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا تھا اور کوئی حجاب نہیں تھا. اللہ نے میرے دل کی آنکھ کھولی، و حجاب از دلم برداشتن، اور اللہ نے میرے دل کا حجاب بھی دور کر دیا. تا دل قوی گشتم، اور اس سے یعنی دل کا حجاب اور دل کی قوت، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ مقام بھی آیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر سلام کنم و سلام است و اگر خاموش باشم ادب نہ بود. بعض در دہاں قطرائے چکیدن کہ سر تر از برف و نرم تر از مسک و شیریں تر از شہد، علم اولین و آخرین در دل من افگندن. کہ رب ذوالجلال کے حضور میں حاضر تھا، اور اس طرح کے اعضاء کا حرکت کرنا اب مشکل ہو رہا تھا.
تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ تجھ پہ سلام ہے تو اللہ تو خود سلام ہے. یعنی جس طرح کہ بخاری شریف کی حدیث میں جب صحابہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم ہم جب سب کو سلام کہتے ہیں تو اللہ کو بھی سلام کہیں. السلام علی اللہ جب کہا تو سرکار نے روک دیا، فرمایا اللہ تو خود سلام ہے، باقی سب پر سلام پڑھو لیکن اللہ تو خود سلام ہے. یعنی یہ سلامتی کی دعا وہاں ہوتی ہے جہاں سلامتی کے برعکس ہو سکتا ہو، اور وہاں تو سلامتی کے برعکس ہو ہی نہیں سکتا. تو اب فرمایا سلام کنم و سلام است، کہ میں کہوں السلام علیکم تو وہ تو خود سلام ہے، اور اگر خاموش رہوں تو پھر یہ ہے کہ جب آیا میں ملنے کے لیے ہوں، ملاقات کے لیے ہوں، تو خاموشی اس لحاظ سے مناسب نہیں. کہتے ہیں کہ بعض در دہان قطرہ بچکید کے سرد از برف، پھر میرے منہ کے اندر ایک قطرہ ٹپکایا گیا، وہ قطرہ برف سے زیادہ سرد تھا، ٹھنڈا تھا، اور کستوری سے زیادہ نرم تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. وشیریں از شہد. اس قطرے میں کیا کچھ تھا؟ فرما علم اولین و آخرین در دل من افگندن. اولین و آخرین کا سب علم اس قطرے میں موجود تھا. اس گھڑی سے پہلے کائنات میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد قیامت تک جو ہوگا اور قیامت کے بعد جو کچھ ہوگا، یہ سارا علم اس کے اندر موجود تھا، جو اس طرح مجھے پلا دیا گیا. یہ وہاں کی گفتگو کا ایک حصہ، یعنی اس انداز میں نادر المعراج کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. دوسری طرف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا وہ مکتوبات شریف جلد نمبر 2 کے اندر ہے، نور الخلائق حصہ ششم صفحہ نمبر 25. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنا و انت، بس صرف دو ہی ہیں، ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں. آنا و انت یعنی اور کوئی ہمارے ساتھ شریک نہیں. آنا و انت، بس میں ہوں اور آپ ہو. یہ معراج ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رب بلا کے فرما رہا ہے آنا و انت. عربی زبان میں اس کے اندر جو لذت ہے، اور جب یہ بات اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آنا و انت، بس میں ہوں اور آپ ہو اور کچھ نہیں. وما سوا کا خلقت لاجلک، میرے محبوب آپ کے علاوہ جو کچھ ہے کائنات میں، اب کتنی زمینیں ہیں، آسمان ہیں، کتنے مخلوقات ہیں، اربوں کھرب ان کے افراد ہیں، کیا کیا کائنات میں اللہ کا پیدا کردہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوں اور آپ ہیں. وما سوا کا خلقت لاجلک، جو کچھ آپ کے سوا ہے وہ میں نے پیدا ہی آپ کے لیے کیا ہے. اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا. چشم ہستی صفت دیدائے آما ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. وما سوا کا، آپ کے سوا جو کچھ ہے، خلقت لاجلک، وہ میں اس لیے نہیں شمار کر رہا اس وقت کہ میں کہہ رہا ہوں صرف دو ہی ہیں، میں ہوں اور آپ ہو. وما سوا کا،
آپ کے سوا جو کچھ ہے، اگرچہ اربوں خربوں مخلوقات کے افراد ہیں، میں ان کو شمار نہیں کر رہا، کس لیے؟ وما سوا کا خلقت لأجلک، جو کچھ آپ کے سوا ہے وہ میں نے پیدا ہی آپ کے لیے کیا ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فقال محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہم انت وما انا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے دربار میں، رب تو ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ جو اظہار عاجزی ہے، انت وما انا، تو ہے میں نہیں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انا و انت، میں ہوں اور آپ ہو۔ سرکار عرض کرتے ہیں انت اللہم انت، اے اللہ آپ ہو، وما انا، میں نہیں ہوں، وما سوا کا ترکت لأجلک، اور جو کچھ تیرے سوا ہے میں نے تیری وجہ سے ہی اس کو چھوڑ دیا ہے، صرف تو ہی میرے پیش نظر ہے، صرف تیری طرف ہی میں متوجہ ہوں۔ وما سوا کا ترکت لأجلک، اور جو کچھ تیرے سوا ہے میں نے تیری وجہ سے ہی اس کو ترک کیا ہے۔ تو اللہ کے جلووں میں اتنی قوت ہے، دیدار خود ذات کا وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک جلوہ طور تک پہنچا تو اس جعلہ دکا، طور کو اس نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت معراج اس سے سمجھنی چاہیے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر وہ قوت کسی پیکر میں، کسی مخلوق میں رب نے رکھی ہی نہیں کہ رب ذوالجلال کے دیدار کے اندر اس میں وہ صلاحیت موجود ہو۔ آپ لکھتے ہیں کہ خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام عظیم وسمہ مبرّاس، دنیا میں اور کسی میں یہ طاقت نہیں، سب میں یہ کمی ہے۔ یہ اس کمی سے اگر مبرّہ ہے تو صرف یقیناً مبرّہ ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبرّہ ہے۔ کہتے ہیں اورا در دنیا رویت میسر شد، باقی تو قبروں سے اٹھیں گے، جنت جائیں گے، پھر جا کے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں جس کو ہوا وہ خواب میں ہے، عالم بیداری میں عین ذات کا دیدار صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، کہ اور کسی کی تخلیق ایسی نہیں تھی کہ وہ دیدار کر سکتا۔ اس تخلیق کی ایک ہی مخلوق ہے کہ جس کے اندر رب نے اتنی پاور رکھی تھی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور یہاں مجدد صاحب لکھتے ہیں بس سرے موئے از جا نہ رفت کہ اورا در دنیا رویت میسر شد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر اللہ کا دیدار حاصل ہوا، اور کمال یہ ہے کہ سرے منہ از جا نہ رفت، کہ جہاں آپ رونق افروز تھے، اگرچہ اب وہاں جا کا لفظ بولنا بھی جا کر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مکان کا لفظ چونکہ لا مکان کی خلوتیں تھیں، کہ وہاں سرکار تو ایک بال برابر بھی جس جگہ تھے اس سے پیچھے نہیں ہٹے یا آگے پیچھے نہیں ہوئے، حالانکہ جلال وہ ایسا ہے کہ طور پر جلوہ گرے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں حضور میں پہنچے، اللہ کے قرب میں، اور عین ذات کو دیکھا، اور اس سے کائنات پر آپ کی امتیازی شان واضح ہوئی کہ رب ذوالجلال نے آپ کا پیکر
کس انداز کا تخلیق کیا اور کتنی اس میں قوت رکھی اور کتنے کمالات رکھے اور کتنی صلاحیتیں رکھیں، یہ جہت جا کر واضح کرتی ہے کہ یہ عرش پہ جا کر اللہ کا دیدار کرنا کتنا بڑا معجزہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آگے جو انعامات ملے، جو رب ذوالجلال کی طرف سے مزید نوازشات ملیں، وہ تو ایک علیحدہ سلسلہ ہے۔ یہ صرف دیکھنے کے لحاظ سے جو وصف رب ذوالجلال نے آپ کو دیا، اسی سے ہی جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہی بے مثل نہیں بلکہ نور بھی بے مثل ہیں، چونکہ عام نور اگرچہ وہ خصوصی نور جبریل علیہ السلام کا ہو یا دیگر انوار ہوں، وہ ان انوار کے اندر یہ طاقت نہیں، چونکہ جبریل علیہ السلام تو سدرہ سے آگے جو اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس پر ہی کہہ رہے تھے لو دنوت ان ملت اللہ ترکت، اگر ایک پورے جتنا بھی یہاں سے میں آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں آگے بڑھے اور پھر کتنے ہزار حجابات سے گزرے اور پھر رب ذوالجلال کا دیدار کیا۔ اور مجدد صاحب لکھتے ہیں کہ سر منہ از جا نہ رفت، جب کروڑ ہا جلوے رب ذوالجلال کی ذات کے پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برس رہے تھے، پھر بھی پیکر کو اتنا قرار حاصل تھا کہ یہ نہیں کہ کوئی کپ کپی ہو یا جنبش آئی ہو اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہوں یا آنکھیں بند کی ہوں، پیکر سر منہ از جا نہ رفت، ایک بال برابر بھی اپنی اس جگہ سے پیچھے نہ ہٹے یا آگے پیچھے نہ ہوئے۔ اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس انداز میں دیکھا رب ذوالجلال کی ذات کو کہ نظر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی اور آنکھ جھپکی بھی نہیں، اور ٹکٹکی لگا کر رب ذوالجلال کی عین ذات کا مشاہدہ کیا۔ اور اس مشاہدے سے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پر نور میں مزید منتقل ہوا، اور اس کے علاوہ جو سورسز تھے جس میں کہ ثم وضع یدہ بین کتفیہ، کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، وہ ایک عطاؤں کا علیحدہ سلسلہ ہے۔ یا جس قطرے کا نادر المعراج کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے۔ تو یہ یعنی ایک ایسا جامع موضوع ہے کہ قیامت تک اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، مگر پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اس میں وہ جہت جو مشاہدات کی جہت ہے اس کے لحاظ سے، چونکہ ہم اکثر یہ جو ہمارے لیے سبق ہیں امت کے لیے اس موقع پر اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مختلف چیزوں کو دیکھا تو ان کے اندر منکرین زکوٰۃ بھی تھے، اور جو غفلت کی وجہ سے نہیں دیتے، جو غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، جو ڈاکو ہیں، بدکار ہیں، یعنی مختلف قسم کے جرائم جو لوگوں کے ہیں، سود کھانے والے، یتیموں کا مال کھانے والے، غیبت کرنے والے، ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ وہاں کچھ علماء کا تذکرہ بھی ہے، علماء سو کا تذکرہ۔ تو ہمارے لیے یہ جہت بھی بہت قابل غور ہے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جن لوگوں کی شب معراج مذمت کی جا رہی تھی کہ کہلاتے تو خطباء ہیں، علماء ہیں، مگر ادھر جو عذاب کے اندر گرفتار لوگ تھے ان کے اندر ان کو شمار کیا جا رہا تھا۔ اس میں امام بہقی نے جو دلائل النبوت کے اندر ذکر کیا ہے وہ لفظ ہے خطباء الفتنہ، فتنے کے خطیب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا تقرض السنتهم وشفاههم بمقارید من حدید،
ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں معاذ اللہ کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں. کلما قردت عادت، جب وہ کاٹی جاتی تھی زبان دوبارہ اسی طرح لگ جاتی تھی، یعنی تاکہ ان کو مزید عذاب دیا جائے کہ ایک بار کٹ جائے تو اتنا عذاب نہیں، بار بار کٹ رہی تھی. ما ہؤلاء جبریل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال خطباء الفتنہ، یہ بد اعتقادی پھیلانے والے خطیب ہیں، یہ قوم کے اندر فتنہ کو ہوا دینے والے لوگ ہیں، علماء سو ہیں، علماء دنیا ہیں. چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے مسند امام احمد کے اندر، اس میں الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہم بمقارید من نار، کہ معراج کی رات، جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، یعنی کچھ لوگ تھے، تقرض شفاہم بمقارید من نار، ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں. قال قلت من ہؤلاء قالوا خطباء من اہل الدنیا، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یہ اہل دنیا کے خطیب ہیں. خطباء من اہل الدنیا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم، یہ لوگوں کو تو بڑی تبلیغ کرتے تھے، نیکی کی تبلیغ کرتے تھے، اچھائی کی تبلیغ کرتے تھے، فکر آخرت کی تقریریں کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کا رستہ بتاتے تھے. وَيَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، لیکن اپنی باری بھول جاتے تھے. لوگوں کو کہتے تھے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے تھے. لوگوں کو کہتے تھے زکوٰۃ دو، خود نہیں دیتے تھے. لوگوں کو کہتے تھے کہ آنکھیں جھکا کے رکھو، بے حیائی نہ کرو، مگر خود اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات علماء فتنہ، علماء دنیا اور خطباء فتنہ کو دیکھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پھر آ کر آپ نے مدنی زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے بارہا اس چیز کا اعادہ کیا کہ بنی اسرائیل کے علماء ایسے تھے کہ وہ پہلے تو بدی کے خلاف سٹینڈ انہوں نے لیا، مگر بالآخر بروں کے ساتھ ہی مل گئے. پہلے روکا شرابیوں کو، زانیوں کو، بدکاروں کو، سودخاروں کو، اور بالآخر پھر انہی کا حصہ بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گفتگو فرما رہے تھے تو اس سے پہلے ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور قسم اٹھا کے کہا والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی یدی الظالم، کہ اے میری امت، ارے میری امت کے علماء، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم تو ضرور اچھائی کا حکم دیتے رہو گے، تم تو یوں پارٹنر بدی کے نہیں بن جاؤ گے، تم یوں برے لوگوں کے ساتھ مکس نہیں ہو جاؤ گے. یہ نہیں کہ کچھ حصہ بد عقیدہ لوگوں کے خلاف تقریریں کرو پھر انہی کے ساتھ مل جاؤ، کچھ وقت بد عمل لوگوں کے خلاف تقریریں کرو پھر انہی کے ساتھ مل جاؤ. فرمایا مجھے امید ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ تم میری امت ہو، تم میرے علماء ہو. اور پھر غصے میں فرمایا اگر تم نے ایسا کیا، یعنی قیامت تک جو امت آنے والی تھی ان کے لحاظ سے، تو فرمایا اللہ تم پہ بھی ویسے ہی لعنت کرے گا جس طرح بنی اسرائیل پہ لعنت کی تھی. یہ جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ امت جو آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی جو اس امت کا کفارہ ادا کرے. اس امت نے ہی آئیڈیل کردار ادا کرنا ہے اور اللہ کے فضل سے کرتی آئی ہے.
اور اس وقت روئے زمین پر اسی امت کے علماء سے خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ضرور تم نے اچھائی کا حکم دینا ہے، ضرور تم نے بدی سے روکنا ہے، اور تم نے ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اب بد اعمالیوں سے پہلے بد اعتقادیوں اور بد عقیدہ بد مذہب سے دور رہنے کا معاملہ ہے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، بنی اسرائیل میں کیوں بیڑا ڈوبا ان کا، کیوں غرق ہوئے، کہ ان کے علماء اور ان کے خطیب جو ہیں بد عقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے، فَجَالَسُوهُمْ، ان کے پاس بیٹھے، فَآكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ، اکٹھا کھایا پیا، تو پھر رب نے ان کے دل ملا دیے۔ اگرچہ شمار ہوتے تھے کہ یہ بچانے والے ہیں اور وہ برے ہیں، یہ ان کو بچانے والے ہیں، لیکن جب اکٹھا کھانا پینا شروع ہوا، میل جول، تو اس سے اللہ نے ان کے آپس میں دل ملا دیے، اور اتحاد ان کا اس پر ہوا کہ رب نے ان پر مشترکہ لعنت کر دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تم تو بچ کے رہو گے، تم ضرور اپنے اعتقاد کی، عمل کی حفاظت کرو گے اور فاصلہ رکھو گے، انہیں تبلیغ کرو گے دوسروں کو، لیکن خود ان کا حصہ نہیں بنو گے۔ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو پھر وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا تھا، جو ایسا کرے گا، کہ لعنت کا مشترکہ پیکج جو ہے بنی اسرائیل کے علماء کے لیے تھا، تو پھر میری امت میں جو ایسا کریں گے ان کے لیے بھی ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم بد مذہب اور بد عقیدہ سے عوام کو بچانے کا نظریہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور خواص کو بچانے کا نظریہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ بیانیاں پیش کر رہے ہیں کہ کبھی خوارج سے ملتے ہیں، کبھی روافض سے ملتے ہیں، اور پھر کھانا پینا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو پہلے ڈوب چکے ہیں، ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ پالیسی منہاج القرآن والوں نے اپنائی تھی، اور اس کی نحوست کتنی بڑی، اور کہاں تک وہ وبال آیا۔ اب جو بچے ہوئے لوگ ہیں، اب پیچھے ہم نے گفتگو کی کراچی میں جو وفد آیا، اور اس کے بعد اب حیدرآباد میں بھی وہ وفد ایک اور روافض کا آ گیا، یعنی توجہ نہیں کی جا رہی۔ کراچی میں جس وفد سے ایوارڈ لیا گیا جو ایران سے آیا تھا، اور پھر اس کا ہمارے جب اہل سنت و جماعت کے ایک حساس حلقے نے اعتراض کیا کہ کیوں ان سے ملاقات کی گئی، تو اس کا پھر ایک جواب دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جرم گناہ بدتر از گناہ کے زمرہ سے وہ جواب ہے، کہ چونکہ غیر ملکی وفد تھا، چونکہ سرکاری تھا، چونکہ گھر آ گئے تھے، ارے جن سے بچاؤ کا حکم ہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی ہوں، دیکھنا تو یہ ہے کہ یا وہ علماء سو ہیں، بد عقیدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے جب وہ وفد یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آ کر ان کے گھر کے سامنے اترا ہے، وہ تو ایک ہفتہ پہلے ان کے پروگرام اسلام آباد میں ہو رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، اور انہی لوگوں کے ساتھ ہو رہے تھے جو لوگ صحابہ کو روزانہ گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ہفتہ پہلے کے پروگرام اس وفد کے جو مفتی اعظم کو بعد میں جا کے ملا، راجہ ناصر عباس کے ساتھ ہو رہے تھے، اسلام آباد کے اندر کنونشن سینٹر میں ان کا پروگرام ہوا، سارے میڈیا پہ وہ تصویریں موجود ہیں، اور وہی راجہ ناصر اس نوید عاشق کے سٹیج میں ساتھ بیٹھا تھا جو صحابہ کو
اہل بیت کو، قرآن کو، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو گالیاں بک رہا تھا، وہی اسی سٹیج پر ان کا میزبان تھا. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ملیں گے تو مسئلے حل ہوں گے. خاک مسئلے حل ہونے ہیں. اب کیا مسئلہ حل ہوا، کیا پیش کیا گیا، انہیں پہلے پتہ نہیں ہے. یہ کوئی بچے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اب، کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے لا ولا الا بالبراء، کہ جب تک صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں نہ دی جائیں مولا علی سے پیار کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ان کے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ محض بہانے ہیں اور جرم گناہ بدتر از گناہ ہے. پیش کیا انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہمارے مراجع جو ہیں وہ تو کہتے ہیں مقدسات اہل سنت کا ادب کیا جائے، لیکن یہ لوگ نہیں کرتے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ پورا جو کردار تھا اور جو جواب ہے یہ مراجع کو دھلا ہوا پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے مراجع تو ٹھیک ہیں، یہ ذاکر خراب ہیں، یا وہ تو ایرانی تو ٹھیک ہیں، یہ پاکستانی خراب ہیں، یا جو برطانیہ سے ایڈ لے رہے ہیں وہ خراب ہیں. خمینی تو ٹھیک ہے اور یہ خراب ہیں، فلاں فلاں. نہیں، خمینی کی کتابیں ہوں یا مراجع کی کتابیں ہوں، اے مفتی اعظم، یہ سب کچھ ان سب میں موجود ہے. تم کس منہ سے یہاں ان کے وکیل بنے ہوئے ہو؟ یہ جو بکتے ہیں یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اگر کوئی کوشش کرنی تھی تو وہ تو آپ لکھ کے مطالبہ بھیج بھی سکتے تھے، ان سے جواب لے سکتے تھے. یہ جو مجمع و تقریب بین المذاہب ہے یہ تو ان کا ایک ٹولہ ہے شکار کرنے کے لیے. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قدآور شخصیت ہو اور اس کے پاس ہی جائیں. یہ تو وہ جو اہل حرم کا سوداگر بیٹھا ہے اسلام آباد میں نعیمی لفظ کو بیچ رہا ہے، آپ سے پہلے تو اس کے پاس سے ہو کے آئے تھے. اس کی کیا علمی حیثیت ہے اور کیا قیادت ہے اس کی، سوائے اس کے کہ وہ اہل سنت و جماعت کا ایک سوداگر ہے اور نظریہ اہل سنت کو فروخت کرتا ہے. تو یہ تو وہاں سے بھی چکر لگا کے آئے. کچھ ہمارے بھولے ہوئے ورکر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بات ہوگی تو آگے بڑھے گی. کتنی بار ہوئی بات، اب وہ ملاقات ہوئی تو توہینیں ہوئیں. اب حیدرآباد میں ابو الخیر نے ملاقات کی، کہنے کو تو ابو الخیر، مگر گود میں شر کہاں سے آ گیا؟ دارالعلوم کا نام مجددیہ رکھا، رکن الاسلام. اور اگر آج مجدد زندہ ہوتے تو ان کو کان سے پکڑتے کہ اتنے پلیدوں کو پاس بٹھاتے ہو اور ہمارے نام استعمال کرتے ہو. اور یہ وہاں ان کے دروازے پر اچانک آ گئے تھے اور یہاں ان کے دروازے پر اچانک آ گئے ہیں. اور روزانہ سندھ میں صحابہ کو تبرہ کیا جا رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں، کراچی میں. اور یہ روزانہ بیٹھ کے جفیاں ڈال کے کھا پی رہے. اور ہم جس وقت درخواست کرتے ہیں، اب ہمارا اس میں مفاد کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ جس کا رد کریں گے اس کے لونڈے ہمیں گالیاں دیں گے. بظاہر تو یہی ہے ہماری مخالفت. تو اس لیے بھی اوپر سے ہو رہی ہے، ہمارے نام سے سب کچھ بند ہے. تصویر چلائیں، لگائیں فیس بک پہ کہیں، کیونکہ امریکہ کا ایجنڈا ہے وحدت ادیان. وہ کہتے ہیں انسانیت کی بنیاد پہ سب ایک ہو جاؤ، یہ چھوڑو یہ مسلم ہے یہ کرسچن ہے. اب اس کے نیچے وحدت مسالک ہے، اسی کے ایجنڈا پورا تب ہوتا ہے جب یہ ہو. یہ صلح کلیت اسی کا بھیجا ہوا ایک تحفہ ہے. ان لوگوں کو اوپر سے چھتری ہے، اوپر ہاتھ ہے. اس لیے منہاج القرآن کے سرغنے کو اپنی گود میں انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. اور بڑے بڑے ہمارے پکے لوگ آج، یہ لاہور میں ایک سرکس چلتا ہے چنگی امر سدو میں، باری باری سارے وہاں جاتے ہیں یاترا کرنے کے لیے. اسلاف کی فکر کو چھوڑ کے
نام میں نعیمی رکھیں، رضوی رکھیں، سب رکھیں، اور پھر وہاں جا کر چکر لگائیں۔ ساری زندگی کئی ایسے مدرس ہیں صرف تنخواہ کی خاطر منہاج القرآن داخل ہو گئے ہیں کہ تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور منہاج القرآن نے ان کو روافض کے چرنوں میں جا کے داخل کرا دیا۔ ہمارا کام گالیاں لے کر، گالیاں کھا کے بھی ان کو سمجھانا ہے کہ باز آ جاؤ، خطبائے فتنہ نہ بنو، اور یہ تمہاری بونگی دلیلیں ہیں، بوگس ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو فائلیں لے کے ان کے چھوٹے چھوٹے ان کی جا کے پہلے دفتروں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، اور پھر حادثہ یک بار نہیں ہوتا، پہلے کافی اس پہ ورک ہوتا، اچانک میڈیا لے کے مہمان سارے دروازے پہ نہیں آ جاتے، پہلے دوستیاں ہوتی ہیں، پھر یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ اس واسطے میں پھر ایک بار ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بد عقیدہ ہے، وہ روافض کا ہو یا خوارج کا ہو، وہ قوم سے آئے یا نجد سے آئے، وہ سرکاری ہو وہ غیر سرکاری ہو، وہ بلایا جائے وہ آپ آ جائے، وہ عالم کے پاس آئے یا جاہل کے پاس آئے، یہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ اس واسطے یہ لوگ ذرا اپنے ناموں کو دیکھیں، اپنے مدارس کے ناموں کو دیکھیں۔ اب وہ جو ابو الخیر صاحب ہیں، ان کا جو مدرسہ ہے اس کی مسجد کا امام دیوبندی ہے، بلکہ مسجد ہے دیوبند کے ساتھ، سال ہر سال سے مدرسہ کی مسجد دیوبند کے پاس ہے، اور مدرسہ کے اندر پھر مہمان وہ رافضی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود اہل سنت کے لیڈر ہیں۔ اس سلسلہ میں صرف 2 حوالے ذکر کر کے ان کے لیے، اور باقی سب جو یہ فیشن بنائے ہوئے ہیں روز ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، میری نہیں تو اپنے بڑوں کی مان لو۔ یہ الابانہ کے اندر یہ بات موجود ہے، الابانہ جلد نمبر 1، اس کے مصنف جو ہیں شیخ الاسلام امام ابن بطہ، 387 ہجری ان کی وفات ہے، 34 صدی ہجری کے اتنے بڑے امام، انہوں نے اپنی کتاب کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور پھر اپنی نہیں لکھی، سند سے امام ابو الجوزا ان کا یہ فتویٰ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں لئن تجاورنی القردۃ والخنازیر فی دار احب الی من ان یجاورنی رجل من اہل الاہواء، کہتے ہیں اگر میرے گھر میں بندر اور خنزیر آ جائیں یہ تو برداشت کر لوں گا، مگر میرے گھر میں کوئی بد عقیدہ آئے وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ لئن تجاورونی فی دار، اگر کسی گھر میں میرے پاس آ بیٹھیں، کون؟ القردۃ والخنازیر، بندر اور خنازیر آ جائیں، احب الیہ، یہ تو میرے نزدیک پسندیدہ ہے، کہ مجبوراً بندروں خنزیروں کے پاس بیٹھنا پڑ گیا، کس کے مقابلے میں؟ من ان یجاورنی رجل من اہل الاہواء، کوئی رافضی، خارجی، کوئی معتزلی میرے گھر میں آ جائے، اس کے مقابلے میں خنزیر آ جائیں تو میں برداشت کر لوں گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں خنزیروں کے بارے میں تو یہ آیت نہیں آئی، ان کے بارے میں آیت آئی ہوئی ہے کہ جب خنزیر میرے گھر آ گئے تو مجھے قرآن کہتے ہیں وَقَدْ دَخَلُوا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، یہ جو اہل احوا ہیں، بد عقیدہ یہود نصارہ کی ابھی بات نہیں ہو رہی، یہ تو یہود و نصارہ کو بھی جب پہ لگے تو کہتے ہیں بس ہم تو مقدسات اہل سنت کا ادب کرتے ہیں، ہم تو ایک جیسے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ،
اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر تبرے کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں. یا خوارج اپنی جو بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر ان سے سلوک وہ کرو جو یہ علیحدہ کرتے ہیں. قل موتوا بغیظکم، جب تمہیں ملنے آ جائیں تو کہو مر جاؤ تم اپنے غیظ میں، دفع ہو جاؤ. قل موتوا بغیظکم، یہ نہیں کہ واتنے کو منکا کرو. قل موتوا بغیظکم، اولین خطاب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس سے اخذ کیا آگے ابو الجوزا نے کہ یہ لوگ اس کیٹاگری کے ہیں کہ انہیں موتو کہا جائے، مر جاؤ، مردہ باد. موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. اب یہ تھا طریقہ اسلاف کا، یہ حکم ہے، یہ شریعت ہے. اور یہ صرف اس کتاب میں نہیں، یہ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ من الکتاب والسنہ و اجماع الصحابہ والتابعین، اس کی دوسری جلد کے اندر امام لالکائی نے بھی اس کو لکھا ہے. اور اس کے الفاظ جو ہیں ان ابی الجوزا، وہی راوی ہیں، وہی امام ان کا فتویٰ ہے. لن یجاورنی فی داری قردہ وخنازیر احب الی من ان یجاورنی احد منہم، یعنی اصحاب الاہواء، کہ اگر ان بد عقیدہ لوگوں میں سے کوئی بندہ میرے گھر آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ خنزیر میرے گھر آ جاتا، اس سے بہتر ہے کہ بندر آ جاتے. اب وہ امام ابو الجوزا اور یہ ائمہ لکھنے والے، کہ اب ان کا کوئی خلق نہیں تھا، کہ ان کو رواداری کا کوئی پتہ نہیں تھا، کیا وہ تنگ نظر تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ گھر آیا مہمان ہوتا ہے؟ وہ کہتے میرے گھر میں خنزیر آ جائے وہ اچھا ہے اس سے کہ میرے گھر میں بدعقیدہ ہے، صحابہ کو گالیاں دینے والا ہے. یہ صفحہ نمبر 148 ہے اس کتاب کے اندر. اور پھر یہ اصحاب احوا کا جو لفظ بولا گیا، کاش کہ یہ ابو الخیر صاحب اپنے بزرگوں جن کے نام پہ لوگوں سے اعزاز لیتے ہیں ان کی توضیح العقائد ہی پڑھ لیں. اصل حوالہ تو حاشیہ طحطاوی کا ہے کہ یہ اہل بدعت اہل احوا کون ہیں جن کی وجہ سے ہم آج کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیوں آئے، کیوں جاتے ہو ان کے پاس. یہ حاشیہ طحطاوی جلد نمبر 4 کی یہ صفحہ نمبر 153 پہ پوری عبارت جو لکھی ہوئی ہے. چلو وہاں سے نہیں پڑھ سکے تو کم از کم توضیح العقائد میں حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، عقائد کے حوالے سے اردو میں ہے. صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہے کہ نجات والا فرقہ کون ہے اور اہل ہوا کون ہیں، اور اہل بدعت یعنی جن کا کوئی آ جائے تو بہتر ہے کہ خنزیر آتا وہ نہ آتا. انہوں نے لکھا ہے وَهَذِهِ طَائِفَةٌ النَّاجِيَةٌ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ هُمُ الْحَنَفِيُّونَ وَالْمَالِكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَالْحَنبَلِيُّونَ وَمَنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالنَّارِ. نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ گروہ ناجیہ اہل سنت بند ہے 4 مذہبوں میں. کون؟ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، یہ سنی ہیں. اور جو کوئی خارج ہوا ان 4 مذہبوں سے اس زمانہ کے اندر، پس وہ اہل آوا سے ہے، بدعتی ہے، دوزخی ہے. یعنی جو لفظ جو فتویٰ امام ابو الجوزا کا تھا جن کے بارے میں ان کی وضاحت کی انہوں نے کہ ان 4 سے ہٹ کر جو ہیں وہ سب اسی ٹولے کے ہیں. حنبلی، مالکی، حنبلی، شافی، حنفی، حنبلی، مالکی، یہ اہل سنت ہیں. اور ان سے ہٹ کر وہ اہل بدعت ہیں، اہل احوا ہیں، وہ خارجی ہوں،
وہ رافضی ہوں، وہ معتزلی ہوں، مرجیہ ہوں، قدریہ ہوں، ان سب کا اس انداز میں ذکر کیا گیا. اس بنیاد پر یہ ضروری ہے ہمارے علماء سمجھیں اور اس طرح کے جو چسکے لیتے ہیں ان سے باز آ جائیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت میں بیداری آ چکی ہے. اب یہ سنی کانفرنس منعقد ہوئی، کتنے پیروں کے مرید آئے جو اپنے پیروں سے بغاوت کر کے آئے، کتنے لیڈروں کے کارکن ان سے منحرف ہو کر آئے. اور یہ بیداری آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو مسترد کیا جا رہا ہے. ان کے لیے وقت ہے کہ یہ بعض اپنی جگہ پہ آ جائیں. عزت اسی میں ہے. اپنے باپ دادا جن کے نام پہ عزتیں لیتے ہیں ان کا لکھا ہوا پڑھیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، خصوصاً ڈاکٹر آصف علی بلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت اور اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ ان کی بیماری کو دور فرما. عذیب الباس رب الناس اشف وانت شافی.